بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائیں گے، انہی لوگوں میں سے اس کا حشر ہوگا۔ اسی طرح جو کسی مذہبی رسومات میں کسی غیر قوم کی، یہود و نصارہ کی کسی بھی مذہبی رسومات میں شرکت کرے گا جس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شرکت کر کے ان کی کثرت کو ظاہر کرے گا، ان کی تعداد میں زیادتی کرے گا، فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اسی طرح ہر سال نیو سال کے عنوان پر، ہیپی نیو ایئر کے عنوان پر مختلف پروگرامات ہوتے ہیں، اور شور شرابہ ہوتا ہے، ہلہ گلہ ہوتی ہے، مخلوط محفلوں میں جانا ہوتا ہے جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فائرنگ سے کئی لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور موٹر سائیکلوں پر نوجوان سلنسر کی آوازیں کھولتے ہیں جس سے محلے کا امن تباہ و برباد ہوتا ہے، اور بیمار لوگوں کی ان کو تنگ کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا ایک مذموم فعل ہے، ان کی ایک مذموم رسم ہے جس کا اسلام کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور اللہ نے پیارا دین، پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے مسجد اقصی عطا فرمائی، بیت اللہ شریف عطا فرمایا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی۔ اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جماعت صحابہ کرام کی، آپ علیہ السلام کے اہل بیت ہمیں عطا فرمائی۔ مکمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مکمل دین کا نقشہ ڈھانچہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے پاس اپنا ایک دین ہے، اپنا مذہب ہے، اپنے رسومات ہیں، اپنی ہم مذہبی طور پر عبادات کرتے ہیں، جب اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا، پھر ہم کیوں یہود و نصارہ کی ان مذموم رسومات میں، ان کے پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، ان کے مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ ہمارا اسلامی سال قمری سال ہے، اور محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اللہ نے 12 مہینے ہمیں عطا فرمائی جو اللہ ہی کے انتخاب کرتا ہے، اور اس سال پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اللہ نے ہمیں یہ مہینے عطا فرمائی، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ اور اسی طرح قمری مہینے ہیں، چاند پر ان کا دار و مدار ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مہینے میں عبادت کرنے کا ایک موقع اور ایک مزہ فراہم کرتے ہیں، کہ رمضان مبارک کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی معتدل موسم میں آتا ہے۔ اسی طرح عیدین کا حساب ہے، حج کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں ہمیں یہ اعمال کرنے کا طریقہ اور موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم 12 مہینے میں اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا تو پھر ہم غیروں کی رسومات میں کیوں شرکت کریں؟ ان کی یہ فعل اور ان تک رہنے دیں، اور اس سال کی مبارکباد دینا کہ آپ کو ہیپی نیو ایئر کی میں مبارک دیتا ہوں، جو بھی جس کا بھی اسلام میں کوئی گنجائش، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح اس سال کے اندر آپ سوچیں، محاسبہ کریں، قمری سال ہو، ہجری سال ہو، عیسوی سال ہو، کہ آپ نے اس سال کے اندر کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، اور کتنے گناہوں سے اللہ سے آپ نے معافی مانگی، کتنے لوگوں کی آپ نے حق تلفی کی، کتنے لوگوں کے حق دبائے، اور آپ نے کون کون سے گناہ کیے۔ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور آپ قیامت کے موت کی اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح اپنی اس زندگی کا، اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں اور فکر کریں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی زد میں نہ آئیں
کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی اس کی قول و فعل سے، اس کی کسی حرکت سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان ایذا نہ پہنچے۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں اس رات کو شور شرابہ، فائرنگ، پٹاخے چھوڑتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سنسر کھول کر اونچی آوازیں نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی اور غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔